बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद फैसल शकील है। जंग अज़ीम के दौरान जब बरतानिया पर जर्मनी की एयर फोर्स ताबड़तोड़ हमले कर रही थी और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो रहा था, तो बरतानिया की हुकूमत को तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। मीटिंग बुलाई गई और कहा गया कि मुल्क में क्या हालात हैं, ज़रा इसका अंदाज़ा लगाएं और क्या हम ये जंग जीत सकेंगे या नहीं जीत सकेंगे। उसके लिए सर जोड़ के बैठ गए। तो सर विंस्टन चर्चिल, जो कि उस वक्त के वजीर आज़म थे और उनका दुनिया भर में बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया उनको एक बड़े शख्सियत और स्टेटसमैन के तौर पर जानती है। तो उन्होंने एक मीटिंग में उस मीटिंग में एक ऐसा सवाल किया जिसके ऊपर तमाम लोग हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि क्या हमारी अदालतें जो हैं वो आज़ाद हैं और फंक्शन कर रही हैं, अपना किरदार अदा कर रही हैं, अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। तो उसके ऊपर उन्हें बताया गया कि जी, जो हमारी अदालतें हैं वो पूरी तरह फ़ाल हैं और काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर ये बारूद, बमबारी, हमले, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम ठीक हैं। और अगर आप पाकिस्तान के हालात का जायज़ा लें तो आपको इल्म होगा कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के ऊपर जंग जारी की हुई है। लेकिन हमारी अदालतों का अगर आप जायज़ा लें तो आपको बेबसी की तस्वीर जो है वो जज बने नज़र आते हैं। ऐसी परेशान कुन उनकी सूरत हाल है कि वो अब ये कहने के ऊपर मजबूर हो गए हैं कि आप हमें अदालतों समेत जो है हमारी बुनियादों में बारूद भर के उड़ा क्यों नहीं देते। और ये किस्सा है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बड़ी अदालत का, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज का, जहाँ पे समाअत ये हो रही है कि इमरान खान साहब से उनके वकील की मुलाकात करवाई जाए। और मिशाल यूसुफजई एडवोकेट साहिबा हैं जो ये दरख्वास्त लेकर अदालत के पास आई हुई हैं। और आज मेरा ख्याल है जी कि शायद 3 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त गुजर गया, अदालत अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो सकी है कि इमरान खान के वकील जो मिशाल यूसुफजई साहिबा कह रही हैं कि मैं हूँ, मेरी मुलाकात उनसे करवा दें। तो जज साहब ने इसके ऊपर अदालती कमीशन कायम किया था पिछली समात पर, और उसमें कहा गया था कि इमरान खान साहब से मिलके ज़रा मुलाकात तो करवाएं और पूछें कि जो उन्होंने लिस्ट तैयार की है, क्योंकि जो जेल हुकाम की तरफ से अदालत को बताया जा रहा था वो ये बताया जा रहा था कि जी इमरान खान साहब ने अपने हाथ से एक फहरिस्त तैयार की हुई है, उसके ऊपर सिग्नेचर्स किए हुए हैं, और मिशाल यूसुफजई साहिबा का उसमें नाम नहीं है। तो जिसके ऊपर जज साहब ने सिग्नेचर्स जो उस लिस्ट के ऊपर हुए हुए थे उसके ऊपर भी सवाल किया था कि क्या ये इमरान खान के सिग्नेचर्स हैं। तो उसके ऊपर जेल सुपरिटेंडेंट ने उनको कहा था कि जी जी उन्हीं की बनाई हुई लिस्ट है, उन्हीं के हाथ से बनी हुई है, उन्हीं के सिग्नेचर्स हुए हुए हैं। लेकिन मुलाकात जो है वो नहीं करवाई जा सकती। और जज साहब ने फिर ये भी कहा था कि आप वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत से इमरान खान की पेशी करवा दें। उन्होंने कहा जी कि वो लिंक नहीं है अदालत में, जेल में। फिर उन्होंने कहा जी कि आप इमरान खान साहब को खुद पेश कर दें उनको। तो उन्होंने कहा जी कि हमारी सिक्योरिटी की सूरत हाल ऐसी नहीं है कि हम आपकी मुलाकात इमरान खान साहब या इमरान खान साहब को पेश कर दें। जिसके बाद कमीशन कायम हुआ। अब कमीशन की ज़रा कहानी सुन लीजिए। जब कमीशन अडयाला जेल पहुंचा मुलाकात करने के लिए, तो वो एक खातून हैं जो अदालती एहलकार हैं, उनको अडयाला जेल में तकरीबन 3 घंटे के करीब सुपरिटेंडेंट साहब ने बिठाए रखा। पता नहीं उन्होंने किससे बात की होगी, किससे बात नहीं की होगी, क्योंकि वो तो अदालती अहकामात की वजह से वहाँ पे गई थी। तो अदालत के अहकामात जो हैं वो बाइंडिंग है तमाम लोगों पर। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उसमें तो कहा गया है कि ऑल अथॉरिटीज़ शेल कम इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ऑल अथॉरिटीज़ से मुराद जिसमें हुकूमत भी है, जिसमें इंतज़ामिया भी है, जिसके अंदर मुक्तदर इदारे भी मुल्क के शामिल हैं, तो तमाम का कहा गया है। तो हाई कोर्ट का भी इसी तरह है कि अथॉरिटीज़ जो है वो, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। और आज सोने पे सुहागा ये कर दिया गया कि जज साहब से वो केस ही वापस ले लिया गया। यानी कि जैसे सरफराज डोगर साहब जो कि ट्रांसफ़र करके लाए गए थे, उन्होंने ऐसी ज़बरदस्त अब क्या कहना चाहिए, चाल कहेंगे, गेम कहेंगे, अदालती अहकामात कहेंगे,
کیے کہ ایک لارجر بینچ بنا کے یہ کیس ہی جو تھا جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب سے انہوں نے واپس لے لیا۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو مزید اس کا حال بتاؤں، تھوڑا سا میں حکومت کے خوف کے حوالے سے بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کے ریلیف کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی ملاقاتوں کے حوالے سے، عمران خان کو پیش کیے جانے کے حوالے سے، عمران خان کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کے اندر بلانے کے حوالے سے حکومت بہت زیادہ خوف زدہ ہے۔ ان کے خیال میں عمران خان صاحب اب ایک ایسے جن بن چکے ہیں، اگر ان کو ان کی بوتل کا ڈھکنا جو ہے ہلکا سا بھی لوز کیا گیا تو اس کے بعد حکومت جو ہے ان کو واپس بوتل میں ڈالنے کے قابل نہیں رہے گی۔ تو یہ خوف ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کے تمام چینلز جو ہیں کمیونیکیشن کے بند کیے جا رہے ہیں، تمام تر درخواستیں جو ہیں، ریکویسٹ جو ہیں ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے، کیونکہ حکومت محسوس کرتی ہے کہ اگر عمران خان صاحب باہر آ گئے تو دیٹ ول بی اٹ، اس کے بعد کوئی اور ان کے پاس آپشن موجود نہیں ہوگی۔ لہٰذا عدالتی انجینئرنگ کی جائے، لہٰذا جس قسم کے پاپڑ بیلے جا سکتے ہیں اس ملک کے اندر وہ پاپڑ بیلے جائیں، بے شک اسے ملک کا انتظام، ملک کی عدالت، ملک کا نظام و نسق وہ تہوبالا ہو جائے، اس سے کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ فکر جو ہے وہ اپنی بقا کی فکر ہے، فکر جو ہے وہ اپنی حکومت کے دوام کی فکر ہے۔ تو یہ فکر لاحق ہے جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو بالکل ایکسیس نہیں دیا جا رہا۔ اب اس میں عدالت نے آج جو ڈیپٹی رجسٹرار صاحب ہیں ان کو بلا کے پوچھا کہ میرے احکامات کے باوجود یہ کس طرح کیس چیف جسٹس صاحب نے ٹرانسفر کروا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ بینچ بنا تھا تو ہم نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ والا کیس بھی اس بینچ میں آپ ٹرانسفر کر دیں، اور وہ لارجر بینچ جو بنایا گیا ہے اس کیس کو ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کی سربراہی بھی سرفراز ڈوگر صاحب کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ بینچ جو ہے توہین عدالت کے معاملات دیکھ رہا ہے، کیونکہ یہ جو کارروائی ہو رہی ہے اس وقت، یہ توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی مشال یوسفزئی سے ملاقات نہ کروانے کے حوالے سے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی بس ہمیں تو احکامات آئے تھے تو ہم نے تو احکامات کے اوپر عمل کر لیا۔ تو ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ بس آنکھیں بند کر کے احکامات کے اوپر ہی عمل کرتے ہیں، اس کا قانون سے، اس کا آئین سے، اس کا ضابطے سے، ضوابط سے کوئی تعلق ہو یا نہ ہو، اس سے بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے نوکری کرنی ہے، اپنی جیب گرم کرنی ہے، اور آپ نے جی حضوری کرنی ہے۔ تو وہ عدالتی جو اہلکار تھے ڈیپٹی رجسٹرار صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم نے یہی کیا ہے، اور کیا کر سکتے تھے ہم؟ تو اس کے اوپر جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے ریٹن رپلائی مانگ لیے، اور ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب جو ہے وہ یہ بھی وضاحت کریں کہ کیا کسی جج کے سامنے لگایا ہوا کیس جو ہے بغیر اس کی مرضی کے اس سے واپس چیف جسٹس صاحب لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے۔ تو آپ کو یہ سپریم کورٹ میں جسٹس جائیہ آفریدی صاحب نے جو آرڈر کیا تھا، یا جو بینچ میں منتقلی ہوئی تھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے کیسز کی، وہ بھی آپ کو یاد آ گئی ہوگی۔ تو یہ جو چیف جسٹس صاحبان اس وقت سپریم کورٹ کے اور بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کر رہے ہیں، یہ عدالتی تاریخ میں میرا خیال ہے کہ جو سیاہ ترین کوئی باب لکھا جائے گا تو اس کے اندر ان چیزوں کا ذکر ضرور کیا جائے گا۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اپنے جیتے جی اپنی آنکھیں بند کر کے اور اپنے دماغ کو معاف کر کے یہ سمجھیں کہ بس معاملات جو ہیں وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، اور جب یہ مسئلہ گزر گیا تو بس پھر کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو جب مورخ لکھے گا تو آپ کے بارے میں حضور کیا ہی تعریف لکھے گا آپ کی، یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے۔ اور جو اس وقت ان ایفیشنسی ہے یا ان ایکشن ہے، یہ آپ کے آڑے آئے گا۔ تو اس میں جو مشال یوسفزئی صاحبہ تھیں انہوں نے کہا کہ جج صاحب دیکھیے، سردار اعجاز اسحاق صاحب سے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو جج ہیں، کہ اگر آپ کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے تو اندازہ لگائیں کہ اندر جیل میں عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ کیا 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 جا رہا ہوگا۔
تو جج صاحب نے کہا بی بی آپ جو باتیں کر رہی ہیں چھوڑیں، وہ جو گائیڈڈ مسل آپ کی طرف آ رہا تھا اب وہ عدالت کی طرف چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو یہ ہم تو اپنی تباہی کے اوپر جو ہے پشیمان ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، اور ہمارے احکامات کو جس طرح ہوا میں اڑایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک موقع کے اوپر یہ بھی کہا کہ فرض کریں وہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے سرفراز ڈوگر صاحب آپ بہت کرپٹ ہیں، سرفراز ڈوگر صاحب آپ نے یہ جو کیا یہ کیا کر دیا، تو انہوں نے تشبیہ تو دے دی، انہوں نے کہا کہ ایک کرپٹ چیف جسٹس ہو اور وہ اپنی منمانی سے مقدمات جو ہیں ایک جج سے لے کے دوسرے جج کو منتقل کرتا رہے، اور اس لیے کہ اس کے فیصلے کچھ اور ہوں، تو اس سے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ کرپشن اور اقربا پروری کے دروازے کھول رہے ہیں جو صرف اور صرف تباہی کی طرف ہی جاتے ہیں، آپ کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اب سماعت جو ہے وہ کل کے لیے دوبارہ ہوگی۔ اب انٹرسٹنگ ہوگا یہ دیکھنا کہ سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت کے اندر یہ کیس لگنے دیا جاتا ہے۔ اب لگنے تو نہیں دیا جائے گا، ظاہری بات ہے، لیکن وہ آئیں گے اور سماعت کریں گے، اور انہوں نے نوٹسز دیے ہوئے ہیں، اور یہ ایک جوڈیشل معاملہ ہے، عدالتی معاملہ ہے، اور انتظامی طور پر اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہی بحث سپریم کورٹ میں ابھی ہوئی تھی، اور اس بحث کے اندر بھی جیتنے والے جو تھے وہ طاقت کا استعمال کر کے جیتے تھے، وہ جواز کا استعمال کر کے نہیں جیتے تھے، وہ رولز کا استعمال، قانون کا استعمال، آئین کا استعمال کر کے نہیں جیتے تھے، وہ زور بازو کے اوپر جیتے تھے۔ کل ایک دفعہ پھر حکومت جو ہے وہ اپنا زور لگائے گی، اور جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب کو میرے خیال کے اندر دوبارہ سے سر کے بل پٹخ دے گی۔ اور میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ اگر اسی طرح منمانی کرنی ہے تو پھر ہمارا یہاں پہ بیٹھنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ تو کیا سردار اعجاز اسحاق صاحب کل اس معاملے کے بعد اگر ان کی سنوائی نہیں ہوتی ہے تو وہ کیا کریں گے؟ ریزگنیشن دیں گے، باہر نکلائیں گے، احتجاجی طور پر بیٹھے رہیں گے؟ تو حالات بہت مخدوش ہوتے جا رہے ہیں۔ تو جو جنگ کی جیتنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، وہ جنگ جو ہے انصاف کے بغیر، وہ جنگ جو ہے قانون کی بالادستی کے بغیر، وہ جنگ جو ہے آئین کی بالادستی کے بغیر کیا جیتی جا سکتی ہے؟ یہ سوالات کے جواب میرا خیال ہے اس کیس کے اندر پنہاں ہیں۔ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے گا اور رہنمائی فرمائیے گا۔ اگر اس کے اندر مجھ سے کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اس کی بھی نشاندہی کیجیے گا، تاکہ ہم تمام ہمارے جو دیکھنے والے ہیں بشمول میرے جو کہنے والے یا بتانے والے ان کی رہنمائی ہو سکے۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔